السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ آپ ہم سے ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پچھلے پروگرامز کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھے ہیں اور کچھ اور نئے سوالات بھی ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین جیسی اور بھی زمینیں پیدا کی ہیں، اور اس جو ہمارا جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہاں پر بھی کوئی لیونگ موجود ہو، کوئی حیات موجود ہو۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب پھر اس بات کو دہرائے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کے ذرائع کیا ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جس طریقے سے چیزوں پہ غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے تجربے اور مشاہدے سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اس سے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سائنس نے ہمیں ہماری دنیا کے بارے میں بہت معلومات دی ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ کہکشاں کیا ہے، کہکشانوں کا ایک پورا نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، اسی طرح سے فاصلے کتنے ہیں، یہاں تک کہ دنیا نوری سالوں کے لائٹ ایئرز کے تصور سے واقف ہو گئی۔ یہ معلومات اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی۔ دوسرا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو معلومات ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور اس کو سورہ طلاق میں قرآن نے بالکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سمائے دنیا ہے، یہ ایک آسمان ہے۔ قرآن نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ ظاہر ہے کہ قدیم تعبیر ہے۔ ہم جو کچھ اوپر دیکھتے تھے اس کو آسمان کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تعبیر قرآن نے اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جن تعبیرات سے واقف ہوتا ہے انہی میں کسی مدعا کو سمجھ سکتا ہے، آپ اس کے لیے نئے الفاظ نہیں متعارف کرا سکتے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ سمائے دنیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ یہ وضاحت کی ہے کہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ جو تمہیں تارے ٹنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنے غیر معمولی کمکمے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے آسمان کی زینت بنا کر لٹکا دیے ہیں، یہ سمائے دنیا میں ہے، تمہارے قریبی آسمان میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب ہم زمین کا، آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کائنات سے واقف ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کی وسعتیں کیا ہیں، ہم دوربینوں کے ذریعے سے دور دراز مقامات کو اپنے مشاہدے میں لاتے ہیں، تو ہم اصل میں کس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کائنات کا، سمائے دنیا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسی ہی 6 اور کائناتیں بھی ہیں، ایسے ہی اور 6 سما ہیں۔ اچھا، یعنی گویا ایک کو دکھا کر یہ بتا دیا کہ اس پہ قیاس نہ کرو کہ اسی پر یہ کائنات ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے بھی بہت سی دنیایں ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا ہے وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، والارض مثلہن۔ اور جس طرح اس کائنات میں ایک زمین ہے، زمین کس چیز کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان میں بھی ایک زمین ہے۔ تو بس میں نے اتنی بات بتائی تھی، کوئی شخص اگر چاہے اس کو مزید تفصیل سے سمجھنا تو سورہ طلاق کے بالکل آخر میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جاوید صاحب، اس کا ہو سکتا ہے کہ لٹرل میننگ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس جیسی زمین ہے، ہو سکتا ہے یہی میننگ ہو سکتا ہے یہ کوئی آیت متشابہت ہو، یہ کوئی اور چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم شاید یہ اس کو سمجھ رہے ہوں، ایسا بھی تو پاسبل ہے؟ دیکھیے، متشابہات میں تو حقیقت زیر بحث آتی ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ عربی زبان کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے ہم ایک معنی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی آیت کے معنی سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ تو عربی زبان میں ہے، عربی مبین میں ہے، مدعا کیا ہے، الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، اس میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مثال کے طور پر جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہاں تمہارے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیسے نمودار ہوں گی اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ اتنی بات تو قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہو گئی کہ جس طرح اس سما میں یا اس کائنات میں، جس کائنات کو ہم جانتے ہیں، ایک زمین ہے، یعنی ایک ایسا سیارہ ہے جس میں زندگی ہے، جس میں انسانوں جیسی ایک مخلوق آباد ہے، ان کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں، گنی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے زمین کو ایک خصوصی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ باقی ساری کائنات میں بہت سے سیارے ستارے اس سے بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی یہ ہزاروں زمینیں ان میں سما جائیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو نمود بخشی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی علامت بن گیا ہے۔
اس وجہ سے جب یہ کہا کہ وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ تو اتنی بات تو الفاظ سے واضح ہو گئی کہ ان سب میں بھی ایک زندگی والا سیارہ ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو تمہاری ہی زمین کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہماری زمین کو اور کیا امتیازی خصوصیت حاصل ہے؟ صحیح ہے. مریخ پر یا عطارد پر یا زہرہ پر کیا امتیازی خصوصیت حاصل ہے؟ جب یہ کہا جائے گا کہ اس دنیا میں مثال کے طور پر اسی کائنات کے بارے میں کل ہمیں سائنسدان یہ کہیں اور اس کو سادہ الفاظ میں یوں تعبیر کریں کہ جب تم اوپر جاتے ہو تو وہاں ایک اور زمین بھی موجود ہے، تو اس کے ایک ہی معنی ہوں گے. تو اس وجہ سے اس معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. اب یہ کہ وہ زمین پہ زندگی کی نوعیت کیا ہے، وہ زندگی ایسی ہے یا اس سے ذرا مختلف ہے؟ وہاں جو مخلوقات آباد ہیں وہ یہی مخلوقات ہیں یا کچھ اور نوعیت کی مخلوقات ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. تو جو چیز متشابہات سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ حقیقت ہے. لفظ کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، لفظ تو بڑے سادہ ہیں. یعنی جس طرح تمہاری یہ زمین ہے اسی طرح کی اور زمینیں بھی. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ ایک روایت ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمین جیسی کچھ زمینیں ہیں اور ابراہیم جیسے ابراہیم، نوح جیسے نوح، اور اس طرح مختلف پیغمبروں کے نام لیے گئے کہ یہ پیغمبر جیسے ہیں وہاں پر بھی وہ پیغمبر ہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں پر تشریف لائے اپنی رسالت اور نبوت کے ساتھ، اسی طرح سے وہ دیگر جو زمینیں ہیں جن کا اشارہ ہے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس میں تو ایک اصولی بات پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیث کا لفظ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کسی بات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کسی صحابی نے یہ بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات فرمائی. ٹھیک ہے. اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحابہ کرام اپنے طور پر کوئی بات بیان کریں تو اسے آثار کہا جاتا ہے. ان آثار کے بارے میں بھی بعض اوقات ان کے کانٹینٹ کو، جو بات ان میں بیان کی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بات شاید انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بہت عالم ہیں، ان کا ایک اثر ہے. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح تمہارے ہاں مخلوقات ہیں ایسے ہی اور زمینوں میں بھی مخلوقات ہیں. جس طرح تمہارے ہاں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ پیغمبر آئے ہیں، ان کے ہاں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گویا انہوں نے تشبیہ دے کے بتایا کہ جیسی صورتحال یہاں ہے ویسی صورتحال وہاں. عربی زبان میں بعض اوقات جمع کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کا ایک استعمال وہ بھی ہے جو مثال کے طور پر قرآن مجید نے سیدنا لوط علیہ السلام کے مخاطبین کے لیے کیا ہے. وہ آئے اور انہوں نے ان کو آ کر علم ننہا کان العالمین، یعنی ہم نے باہر والوں سے آپ کو روکا نہیں تھا کہ ان کو یہاں نہ آنے دیا کرے. تو اس وجہ سے عربی زبان میں یہ تعبیریں منطقی طریقے سے استعمال نہیں ہوتی. جوش بلی آبادی نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگ استخراجی منطق کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ارسطو کا بڑا غیر معمولی اثر رہا ہے، تو زبان بیان کے اسالیب میں چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں ان کا کچھ بہت زیادہ شعور لوگوں کو نہیں ہوتا. اسی پر ہماری ساری فقہ مبنی ہے، وہ بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتی ہے. جبکہ قرآن مجید جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ زبان کے بہترین اسالیب کو اختیار کرتا ہے. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب ایک اور کویشچن ہے، وہ بھی ہمارے پچھلے پروگرام سے ہی ریلیٹڈ ہے. آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز اپنے وجود کے بارے میں جو ہے وہ توجیہ پیش کر دے تو وہ پھر مخلوق نہیں ہے. اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں. اس کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا پاتی کہ یہ کیسے وجود میں آئی ہے، یہ کیسے کام کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی ہے جس نے پھر اس کو بنایا ہے. اگر کوئی چیز آپ سے آپ ہے، اپنی توجیہ کر دیتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسے وجود میں آئی ہے. اس میں جو حکمت، جو معنویت، جو کمال نظر آ رہا ہے اس کا ماخذ یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے، اس میں کسی کمال کا ظہور ہوا ہے اور اس ظہور کے لیے ہم کوئی ماخذ اس چیز کے اندر نہیں پاتے تو پھر ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی وہ چیز اپنی ایکسپلینیشن خود دے دیتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. بھائی آپ کے سامنے ایک گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی آٹومیٹک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات ختم ہو گئے. آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہے, آپ کہتے ہیں یہ میں جب کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے. تو اب سوال بہت پیچھے چلا گیا, یعنی یہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ خود بخود کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ سوال تو رہے گا, لیکن چیز کی نوعیت ہی طے کرے گی. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنی کائنات کو دیکھتے ہیں, تو ہم اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پاتے. یہ محض مادے کا ایک ڈھیر نہیں ہے, اس کے اندر بڑی معنویت ہے, اس کے اندر بڑی غیر معمولی حکمت ہے, اس کے اندر بڑا غیر معمولی حسن ہے. محض اتفاق کا لیبل بھی نہیں لگا سکتے کہ اتفاق ہی ایسا ہو گیا. یعنی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ کبھی اپنے بچے کو دیکھیں وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. یعنی پہلے مرحلے سے لے کر جب ایک قطرہ آب بنتا ہے, جب ایک بیضہ بنتا ہے, ان کا ملاپ ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو. یعنی بننے کے پورے عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شاہکار ہے اس وقت, یعنی یہ بچہ, یہ حسن, یہ جمال, یہ اس کے ہاتھ, یہ اس کی ناک, یہ اس کی آنکھیں, یہ اس کے اندر قدرت کا توازن, یہ اس کے اندر لگی ہوئی ایک عجیب و غریب قسم کی مشینری, یہ اس کا دماغ, یہ چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت, یہ اس کی زبان دانی, یہ سب کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ یہ سب پیدا کرتی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ ہے جس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا شاہکار ہے, کسی غیر معمولی صاحب فن نے, کسی آرٹسٹ نے اس کو وجود بخشا ہے. کوئی ذہن ہے کہ جس نے یہ سب کچھ وجود پذیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اس لیے ساری کائنات میں فلسفی حکماء اس کا خالق تلاش کرتے ہیں. اگر یہ اپنی ایکسپریشن خود دے دے, یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایسے بن رہی ہے. تو میں نے اس میں ایک بڑی سادہ مثال دے دی. ہمارے سامنے ایک درخت کا ٹکڑا کاٹ کے آپ ڈال دیجئے, کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہے, یہ ٹکڑا کیسے بنا ہے, درخت کیسے بنا ہے, وہ سوال تو ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ درخت سے کاٹ کے ڈال دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی اس سے ایک میز بنتی ہے, جیسے ہی اس سے ایک کرسی بنتی ہے, تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے یہ خود سے بن گئی ہو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کرسی کی تراش خراش ہے. اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے, اس میں جو ڈیزائن پیدا ہو گیا ہے, وہ ہے اصل میں جو ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ نہیں, اب اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ کارپینٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو چیز سوال پیدا کرتی ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خالق کائنات کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. لیکن برسبیل تنزل ہم مان لیتے ہیں کہ ہو جائے گا, تو وہاں بھی یہ جواب تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب, ایک اور جو کویشچن ہے وہ بھی ہمارے پچھلے پروگرام سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے, پرامن جدوجہد کرنی چاہیے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک جناح تلاش کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جب تحریک آزادی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لیڈر صرف ایک جناح نہیں تھے, بہت سارے لیڈر تھے. تو آپ اس پہ کیوں ایمفیسس کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک جناح ہونا چاہیے؟ بہت سارے اگر لیڈر ہیں تب بھی کی جا سکتی ہے. اور سوال کا جو دوسرا ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہم نے پرامن جدوجہد کی تھی وہ ایسی قوم کے سامنے کی تھی کہ جو قوم ہیومینٹی کو سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہیومینٹی کو ماننے ہی کو تیار نہیں ہے, تو پھر اس کے سامنے پرامن جدوجہد کا فائدہ کیا؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بر صغیر میں بہت سے لیڈر تھے, لیکن بتدریج ایک ہی لیڈر رہ گیا تھا. یعنی بحثیت مجموعی قوم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم مان لیا تھا. ہاں, قائد اعظم مانا تھا, بالکل ٹھیک ہے. علماء میں بھی لیڈر موجود تھے. میں نے تو اس وقت تقابل کر کے بتایا تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی لیڈرشپ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس تھی. محمد علی جوہر جیسا آدمی بھی جناح صاحب کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہو گیا. ٹھیک. اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو اپنی جماعت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا. تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ قوم میں ایک ہی رہنما رہ جائے. نہیں, ایک بہت بڑی اکثریت کا اعتماد ایک رہنما کو حاصل ہو جاتا ہے. اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ انہیں بھی اپنا جناح پیدا کرنا چاہیے. یعنی حریت کانفرنس میں 5 رہنما ہیں, 7 رہنما ہیں, 10 رہنما ہیں, ان کی ایک جمعیت ہے. اس سے آزادی کی تحریک نہیں جیتی جا سکتی. ان سب کو ایک رہنما کے انڈر میں آنا ہوگا, پلیٹ فارم ان سب کو, یا پھر بحثیت مجموعی کسی ایک رہنما کو وہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کشمیری قوم کی طرف سے بات کر سکے. صحیح. یعنی اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ حیثیت حاصل نہ ہوتی تو وہ کشمیری قوم کی نمائندگی کر سکتے تھے.
یا مسلمان قوم کی نمائندگی کر سکتے تھے یا جو بھی ان کی قوم تھی اس کی نمائندگی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں تھا کسی طرح سے بھی. ٹھیک. ایک موقع کے اوپر ایک ملاقات کا حال نقل کیا ہے، آپ اگر چاہیں تو دیکھنا. شورش کاشمیری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی بوئے گل نالائے دل دودے چراغے محفل، اس میں گویا اس زمانے کی تاریخ بھی سمٹ آئی ہے. تو اس نے بیان کیا ہے کہ لارڈ ویول نے ایک موقع کے اوپر سوال کیا کہ فلاں کے کتنے پیروکار ہیں. اچھا. تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا. تو اس نے بہت سے لیڈروں کو یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو ساری ہندوستان کی مسلمان آبادی ختم ہو گئی، تو جناح کے پیچھے کون ہے؟ اچھا. صحیح. یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا. بہت سے لوگ تھے جن کی لیڈری بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، جن کو لوگ قبول بھی کرتے تھے، جن کے اپنے اپنے گروہ بھی تھے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے تھی. لیکن ایک تدریجی عمل ہوا جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ عصبیت حاصل ہو گئی جو کسی قوم میں کسی لیڈر کو فی الواقع حاصل ہوا کرتی ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 100% لوگ ساتھ آ جائیں. یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ رہیں گے اور ان کی لیڈرشپ بھی رہے گی. اس وقت بھی جب آپ انتخابات کراتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ امریکی انتخابات ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 30-35 لاکھ کے قریب ووٹ لیے ہیں، لیکن ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، انہیں معلوم نہیں ہے. یعنی 2 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. بالکل. اور پوری کی پوری امریکی قومی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں انہی کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو یہ حیثیت اگر تو لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر کوئی ایک شخص ہونا چاہیے جس پر پوری قوم اعتماد کر سکے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محض کوئی ایک بر صغیر کا تجربہ نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ کا تجربہ یہی ہے کہ جس وقت آپ وائلنس اختیار کرتے ہیں، تشدد اختیار کرتے ہیں، تو منظم حکومتوں کو آپ کے خلاف تشدد کا لائسنس مل جاتا ہے، اور حکومتوں کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انہیں جواز مل جاتا ہے. انہیں جواز مل جاتا ہے. یہ جواز کبھی نہیں دینا چاہیے. میں نے جب یہ کہا تھا پرامن جدوجہد کی جائے تو اصل میں اس اصول پر کہا تھا کہ پرامن جدوجہد قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ وائلنس یا تشدد اختیار نہیں کر رہے، آپ کسی کو مار نہیں رہے، آپ روزمرہ کے معمولات کو چلنے دے رہے ہیں، نظم قائم ہے، قوم ترقی کرتی رہے گی، بچے تعلیم پاتے رہیں گے، ماؤں کی گود نہیں اجڑے گی، ٹھیک ہے، عمومی طور پر حالات اچھے رہیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی سیاسی جدوجہد دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منواتی چلی جائے گی. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دنیا کے اس حصے میں ابھی ہم اس اصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک علیحدہ ریاست بنا لیں کسی بھی جگہ پہ، کوئی قومیت بھی یہ چاہتی ہے تو ہم اس کو موقع دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ ریفرنڈم کرا لیجیے، استصواب کرا لیجیے، دیکھ لیتے ہیں. اس اصول کو جلد یا بدیر دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ اصول بڑی حد تک تسلیم کیا جا چکا ہے. اس وقت بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وائلنس نہیں ہے جو نتیجہ خیز ہوتی ہے، اصل میں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی حالات ہیں جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اور ان کو متوجہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ پرامن جدوجہد کریں، اپنی قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں. میرے نزدیک تو اصل میں اس طرح کی جتنی تحریکیں ہیں، علیحدگی کی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں جن کو کہا جاتا ہے، یہ ویسے ہی بے معنی ہو چکی ہیں. موجودہ دور میں جب کہ جمہوری نظام کو قبول کر لیا گیا ہے تو بحیثیت مجموعی اب غلامی صرف وہیں باقی ہے جہاں کوئی استبدادی نوعیت کی بادشاہت ہے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہتیں بھی یورپ میں بہت سے ملکوں میں بادشاہت ہے، برطانیہ میں بادشاہت ہے، کینیڈا میں بادشاہت ہے، آسٹریلیا میں بادشاہت ہے، وہ بھی آئینی بادشاہتیں بن چکی ہوئی ہیں. تو یہاں اب غلامی اور آزادی کے وہ تصورات باقی نہیں رہے، ایک جمہوری معاشرہ وجود میں آ چکا ہے. لیکن کسی قوم کا یہ حق بہرحال قائم رہے گا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی جمہوریت کا حصہ بھی نہیں رہنا چاہتے. مثلا ہم کینیڈا کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، ہم آسٹریلیا کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. ان کے پاس اگر اپنی قومیت کے اظہار کے لیے ایک جمعیت موجود ہے، ان کی اگر ایک لیڈرشپ موجود ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ جس میں فی الواقع ایک ریاست وجود میں آ سکتی ہے، یا ان کی ایک تاریخ ہے کہ جو ان کے اس علیحدہ تشخص کو قائم رکھتے ہوئے ہے، ان کی ایک ثقافت ہے، ان کا ایک تہذیبی پس منظر ہے، تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے. یہ اصول کی بات ہے، ورنہ تو اس زمانے میں یہ چیزیں بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں. جب آپ وائلنس اختیار کرتے ہیں تو اپنی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ اپنے ملک کو کھنڈر بنا دیتے ہیں. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کشمیر میں امن ہو، دنیا بھر سے لوگ وہاں جائیں، وہ سیاحت کا بہت بڑا مرکز ہے، اس کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیا جائے، وہاں کی قوم لوگوں کے لیے امن فراہم کرے، دنیا بھر سے لوگ جائیں گے اور وہ پرامن طریقے سے اپنا میسج ان کے سامنے رکھیں. سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے. تو اس وجہ سے جو لوگ وائلنس کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب ماؤں کی گود اجڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جب سیاسی تالے آزما اپنے مقاصد کے لیے
بچوں کی بھینٹ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخباری تبصروں کی حد تک لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. کیا حال ہوا ہے افغانستان کا. یعنی ایک قوم جس قوم کو قابل فخر حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا, کیا حال کر دیا ہم نے اس کا. تو اس لیے پرامن ذرائع ہی وہ ذرائع ہیں جن سے سیاسی مسائل کو حل کرنا چاہیے. دنیا نے بہت مشکل سے یہ چیز سیکھی ہے. اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا لیا جاتا ہے؟ قومیں جیتی ہیں, جدوجہد بھی کرتی رہتی ہیں, اپنی تعمیر کا کام بھی کرتی رہتی ہیں. ایسا مسئلہ بنا دیا جائے. عام طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علیحدگی کی تحریکوں کے پیچھے لیڈروں کی طال آزمائی ہوتی ہے. یہ لیڈر ہیں کہ جو اس طرح کا جنون پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود ان کے اقتدار کے مواقع ان کے لیے پیدا ہوں. عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ درست ہے. لوگ لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں, اور لیڈروں کو اپنی لیڈری کرنے کا حق بھی ہے, لیکن وہ پرامن ذرائع سے کریں. پرامن ذرائع سے قومیں تباہ نہیں ہوتی, ان کا مستقبل ختم نہیں ہوتا, اور آپ اپنے مقصد کو بھی اگر تاریخی عوامل آپ کا ساتھ دیں تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سب تاریخی عوامل سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جدوجہد سے حاصل ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بڑے غیر معمولی تاریخی عوامل ہوتے ہیں. وہ تاریخی عوامل ہیں کہ جو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پر کوئی لیڈرشپ موجود ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیابی ہو جاتی ہے. ٹھیک. جاوید صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ EOBI فنڈ کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ سود ہے یا یہ جائز ہے, اسے لیا جا سکتا ہے؟ EOBI فنڈ جو ہے نا وہ ہے امپلائی اولڈ بینیفٹ جو ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد, لیٹ سے 60 سال کے بعد جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپنی زندگی تک ایک پینشن ملتی رہتی ہے, چاہے آپ پرائیویٹ امپلائی, کیونکہ گورنمنٹ امپلائی کو تو ویسے ہی ملتی ہے, پرائیویٹ امپلائی سے اچھا وہ ہر مہینے جو ہے وہ آپ کی سیلری سے کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کرتے رہتے ہیں اماؤنٹ, اور پھر آپ کو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر کے لیے وہ ملتی رہتی ہے پینشن. میرے علم کی حد تک اس کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کا الگ سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے, لیکن بحثیت مجموعی جو بات آپ نے فرمائی ہے یا اس کی جو تفصیل کی ہے اس میں کوئی شرعی لحاظ سے معنی نہیں ہے. یعنی خواہ آپ کو حکومت کسی بھی طریقے سے کوئی مراعات دیتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے, آپ اس کو لیں. اس میں کوئی شریعت کے لحاظ سے ایسی چیز نہیں ہے, اس کو قابل اعتراض قرار دیا جا سکتا ہے. یہ شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سود تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے, آپ نے ملازمت کی یا آپ نے کچھ روپیہ حکومت کے پاس رکھوا دیا ہے, حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کے معاملات کی خبرگیری کرے, وہ آپ کی مدد کرے, وہ آپ کو تعاون فراہم کرے. حکومتیں آپ دیکھیے جو اچھی حکومتیں ہیں وہ وظائف بھی دیتی ہیں, اپنی طرف سے بہت کچھ مراعات بھی دیتی ہیں. انگلستان کی حکومت مثال کے طور پر اگر آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک وظیفہ بھی دے دیتی ہے. خود ہمارے ہاں اس کی روایات رہی ہیں, تو اس کو اس پر محمول کیوں کیا جائے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت جو کچھ دیتی ہے وہ آپ کو لینے کا پورا حق ہے. اس کو آپ خام خواہ قرض فرض کر کے پھر اس کے اوپر ملنے والے نفع کو سود قرار دے کے حرام نہیں قرار دے سکتے. ایک سوال یہ آیا جاوید صاحب کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کی 114 صورتیں, ان میں سے 113 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو بہت سے حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے میں نے تمہاری دوسری ضروریات کا اہتمام کیا ہے اسی طریقے سے تمہارے لیے ہدایت کا اہتمام بھی کیا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا. قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے. اللہ نے اس میں سیدھی راہ دکھائی ہے, اس سے بڑی کوئی خدا کی رحمت نہیں ہو سکتی. چنانچہ قرآن مجید کے شروع میں یعنی ہر سورہ کے شروع میں یہ کلمہ لکھا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. تو قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت اسی صفت کا ظہور ہے, اللہ کی رحمت کا, اس کی ابدی شفقت کا ظہور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس وقت اللہ کے رسول آتے ہیں وہ آ کے حقائق کو واضح کرتے ہیں, قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہٹ درمی اور ضد سے اس ہدایت کا انکار کر دیتے ہیں تو انہیں دنیا میں سزا دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اس کا ایک قانون ہے. اس کا ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا, اس سے پہلے کے رسولوں کے معاملے میں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت الہی ہے. جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو پھر گویا خدا کی رحمت اور شفقت نہیں, اس کے قہر اور اس کے غضب کا ظہور ہو جاتا ہے. سورہ توبہ میں اس کا اعلان کیا گیا ہے, اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیان کی سورہ ہے.
گویا اور اللہ تعالیٰ رسول کی اللہ غصے صلی کا اللہ اظہار ہے وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، خدا کا پیغام پہنچایا. یہ پیغام قرآن مجید کی 113 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نوبت آ گئی کہ جس کے بعد اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ سزا دینے کا فیصلہ کیا. جن لوگوں نے انکار کر دیا، جو خدا کے رسولوں کے منکرین کی حیثیت اختیار کر گئے، ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. اس سزا کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قہر و غضب کا ظہور ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جن اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کا اظہار یہاں موضوع نہیں تھا، اس لیے اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے. جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو حور ہے وہ جنت میں وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہی جنت میں ہوں گی. لیکن قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر ایسی حوریں ہوں گی جن کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، تو وہ بیویاں پھر کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو مرد ہوں یا عورتیں، ان کی ایک نئی تخلیق ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے بوڑھے وہاں پہ بوڑھے اٹھا دیے جائیں گے، ایک نئی تخلیق ہوگی. اس کو دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے سب، آپ بھی میں بھی، ہم سب وہاں نئے سرے سے بنائے جائیں گے. اچھا، تو اس لیے ہر ایک نیا ہی ہوگا، مرد بھی عورتیں بھی سب نئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نئی تخلیق کے طور پر وجود بخشا ہوگا. اس کی تفصیلات حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں. اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا. دیکھیے، جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ حور کا لفظ سن کر اردو زبان جاننے والا ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کسی الگ مخلوق کا ذکر ہے. یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے. اس کا مطلب ہے گوریاں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اسم علم نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے. قرآن مجید میں خواتین کے لیے بہت سی صفات استعمال ہوئی ہیں. دنیا کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، جنت کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں کہ ایک الگ مخلوق ہے. جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی. اس سے یہ لازم نہیں آتا. پر یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی لازم نہیں اللہ آتا. تعالیٰ کوئی مخلوقات پیدا کرے، ان مخلوقات کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، اس پہ قدغن لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا، اور یہ صرف میں نے ہی نہیں عرض کیا بلکہ بہت سے اہل علم یہی رائے رکھتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جگہ جگہ کلام کیے. انہیں تو بلکہ اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، بلکہ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچیاں چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں اصل میں وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک نئی تخلیق کے طور پر، نئی مخلوق کے طور پر وجود بخش دے گا. اسی طرح ولدان المخلدون کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں یہ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی تعبیریں ہیں. اس سے کسی الگ مخلوق پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک. جاوید صاحب، ایک کوشچن میرے پاس ہے، وہ کافی دلچسپ کوشچن ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت عطا کرے اور ہمیشہ کی جنت دے دے. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کے نتیجے میں جو سزا ملے جہنم کی وہ ہمیشہ کی ہو؟ ہمیشہ کی سزا ایک طرح سے مناسبت نہیں رکھتی. بھائی جرم جتنا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی میگنیٹیوڈ ہوگا اس جرم کا، اس کے لحاظ سے جہنم کہیں نہ کہیں ختم ہو جانی چاہیے. جہنم ہمیشہ کے لیے کیوں ہوگی؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی جرم کی سزا بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود میرا انکار کر دیتے ہیں. میرے پیغمبر آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی زدہ کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. حقائق واضح ہونے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، استکبار کا رویہ اختیار کر کے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بھی اس جرم کی مقدار ہوگی نا، کوئی نہ کوئی. اس جرم کی کیا مقدار ہے؟ میں نہیں جانتا. جرم کی مقدار تو آج تک وہ لوگ کے جو سزائیں مقرر کرتے ہیں، دنیا میں سزائیں مقرر کرتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے. یعنی کیا چوری کے جرم کی مقدار یہی ہے کہ اس کو 3 سال کی سزا دی جائے؟ 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، 7 بھی ہو سکتی ہے. میں تو انسان ہوں نا، میں تو ناقص العقل ہوں.
لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر بھی ہے. وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جس جرم کی یہ سزا بیان ہوئی ہے وہ سرکشی اور استکبار کا جرم ہے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. یعنی جانتے بوجھتے آپ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. آپ پر حقیقت واضح آپ نے انکار کر دیا ہے. آپ نے خدا کے مقابلے میں اس کے شریک ٹھہرائے ہیں. آپ کو متنبع کیا گیا, آپ کو توجہ دلائی گئی, آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس لیے سزا تو اس کائنات کے خالق کو جو وہ چاہے دے, اس کو پورا حق ہے, اور اس نے وہ سزا بیان کر دی ہے. اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ اتنی سخت سزا نہ دیں, تو اس نے اس کا امکان پیدا کر دیا ہے. قرآن مجید کی ایک سورہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں نیکی کا راستہ اختیار کریں گے خدا نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ الا ما شاء ربک, یعنی جنت بھی خدا کی مشیت پر کھڑی ہے. سمجھ رہے ہیں نا یہ میں بات؟ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لوگ نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کیے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی ہے, الا یہ کہ میں کچھ اور چاہوں. اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا پروردگار آپ نے اتنے وعدے کیے, آپ نے یہ کہا جنت ہمیشہ رہے گی, آپ نے یہ فرمایا جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا, تو اب جب آپ فرماتے ہیں تو اس میں تو یہ امکان پیدا ہو گیا کہ آپ ہو سکتا ہے جنت کو ختم کر دیں. تو فوراً یہ کہا ہے کہ عطاً غیر مجزوز نہیں, اس میں میرا وعدہ ہے, یہ میری وہ عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. آپ اس آیت کو پڑھیں اوپر, جنت کے معاملے میں ہی وعدہ ہے نا جاوید صاحب. اس آیت کو اوپر پڑھیں. اب آپ نیچے آئے. اس کے بعد نیچے فوراً جہنم کا ذکر ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم بھی ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین و آسمان قائم ہے, وہ زمین و آسمان جو اس دنیا کے ختم ہونے پر وجود میں آئیں گے, جن کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, وہ جب تک قائم رہیں گے یہ جہنم بھی قائم رہے گی. یہ بیان کیا, اور اس میں بھی یہ کہا الا ما شاء ربک, اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر پروردگار آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں یہ کہا تھا عطاً غیر مجزوز, یہ وہ عنایت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی منقطع نہیں ہوگی. یہاں یہ نہیں کہا, یہاں یہ کہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید, تیرا پروردگار جو چاہے گا کر ڈالے گا. تو اس وجہ سے وہ پروردگار اگر چاہے, اشارہ کیا ہے یعنی کہہ ہی دیا جو کچھ کہنا ہے. ان ربک فعال لما یرید, وہ آیت ختم ہو رہی ہے عطاً غیر مجزوز پر, یہ آیت ختم ہو رہی ہے ان ربک فعال لما یرید پر. یعنی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ خدا کے اس طرح کے کسی کام کے اوپر اعتراض کریں, کیونکہ یہ اس کی وعید ہے. اس نے اپنے دشمنوں کو دھمکی سنائی ہے, ان کی سزا بیان کی ہے. وہ کریم ہے, رحیم ہے, اس کائنات کا خالق ہے, جو چاہے کر ڈالنے والا ہے, اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گا, اس لیے کہ جنت اس کا وعدہ ہے, لیکن جہنم وہ اس کا اعلان کرنے کے اگلے دن ختم کر دے. ٹھیک, اس لیے اس کو یہی ہونا چاہیے. اب دیکھیے خلاصہ کیا ہوا, وہ یہ ہے کہ جرم کی سزا تو بیان کر دی گئی, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ سزا بھی اگر دے دی جائے تو یہ کوئی خلاف انصاف نہیں ہے. یعنی اس کائنات کے خالق کے مقابلے میں اس کی مخلوق کھڑی ہو گئی, تو اس لیے سزا دینے کا تو اس کو اختیار ہے, وہ دے. لیکن اس نے اس امکان کو بیان کر دیا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں, چاہوں گا تو جہنمی کا خاتمہ کر دوں گا. یہ امکان بیان کر دیا ہے, اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اب آپ نے جو سوالات بھی کرنے ہیں وہ قیامت کے دن اگر وہاں پہ سنوائی ہو گئی تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے. اس بارگاہ میں کرنے کا موقع ہو سکتا ہے مل جائے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, اس کی یہ عظیم نعمت ہم کو حاصل ہو گئی, تو پھر کچھ بولنے کا موقع بھی مل جائے گا. تو یہ باتیں وہاں اس بارگاہ میں عرض کر دیں گے, اور امید یہی ہے کہ وہ کرم فرمائے گا, کوئی چیز انصاف کے خلاف نہیں کرے گا. سزا کو بیان کرنے کے موقع پر یہی تحدید ہونی چاہیے تھی جو قرآن مجید نے اختیار کی. اس میں اگر کمی کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کی شناعت کو کم کر رہے ہیں. ٹھیک, یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے, وہاں ایک بار تمہاری کھال جل جائے, دوبارہ دے کر تمہیں اسی سزا کی نظر کر دے, تب بھی یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ہے سزا کا بیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جو میں چاہوں گا کروں گا, تم میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. لیکن اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے, سزا کبھی وعدہ نہیں ہوتی. سزا تو وعدہ نہیں ہوتی, وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یعنی یہ ایک وعید ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا نا تو میں تمہیں تھپڑ بھی ماروں گا اور تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا.
لیکن اس کے بعد آپ شفقت سے واپس لے لیتے ہیں اس بات کو. یہ وعدہ نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں 10 روپے دوں گا, یہ وعدہ ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے آپ کو. تو اس لیے وعدے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عطان غیر مجزوز. سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا, یہ کہا ان ربک فعال لما یرید, تیرا پروردگار جو چاہے گا کرے گا. اور یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جو چاہے گا کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی رحمت, اس کی شفقت سے بہت سی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. بس وہ امیدیں ہی وابستہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ سرکشی نہیں اختیار کر لینی چاہیے کسی حال میں کہ ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے, نہیں یہ رحمت کس کو حاصل ہوگی, یہ انہی کو حاصل ہوگی جو اس کے ماننے والے ہیں. کہا ہے نا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یعنی اگر ہمارا رویہ اچھا ہے, ہم اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ہم اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی غلطی معاف ہو جائے. ممکن ہے کہ بڑی سے بڑی کوتاہی سے بھی درگزر کر لیا جائے. لیکن سرکشوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے, انہیں اپنی سرکشی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم باہر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و شفقت کی توقع کر سکتے ہیں. تو سرکشوں کے لیے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی, ان کا استکبار کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہونی چاہیے. یہ تنبیہ ان کے لیے ہے. میرے اور آپ کے لیے جو خدا کے مقابلے میں سرکشی کا تصور نہیں کر سکتے, گناہگار ہم بھی ہوئے, بعض اوقات کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, ہمارے لیے تسلی کے طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ میں کوئی ظلم کروں گا یا زیادتی کروں گا, میں ادھر وعدہ کر رہا ہوں, اس وعدے کو کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور یہاں کیا فرمایا, ان ربک فعال لما یرید. تو اب یہ درخواست یہاں بھی کی جا سکتی ہے, وہاں بھی کی جا سکتی ہے. جاوید صاحب ایک کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہم نے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی, اندیکھی چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں, اور قرآن میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جب اس وقت قیامت کے دن جو ہے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, وہ لوگ اپنی ندامت کا بھی اظہار کریں گے, پچھتاوا بھی ہوگا. ابلیس نے خود اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اس نے جانتا تھا, اس نے جانتے ہوئے اپنے خالق کا حکم عدولی کیوں کی؟ پھر جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اگر خالق ہوتا تو وہ تو پچھتانے پہ آ جائے گا, تو وہ جانتا تھا کہ میں مخلوق ہوں اور یہ خالق ہیں اور یہ خالق مجھے کہہ رہا ہے, پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے باقاعدہ کہ تو مجھے مہلت دے, یہ کر کے دکھاؤں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس سے سبق ہی یہی ملتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ آدمی پر سوار ہو جاتی ہیں تو وہ خدا کو سامنے دیکھ کر بھی جرم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. ایک انانیت, دوسرے جنس کا غلبہ. دیکھا تو آدم نے بھی تھا, سیدہ حوا نے بھی تھا, مکالمہ بھی ہوا تھا, یہ تو قرآن مجید نے بیان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایک خاص کیفیت کا غلبہ ہوا اور وہ غلطی کر بیٹھے. ٹھیک ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ غلطی تو کر بیٹھے, لیکن جب توجہ دلائی گئی تو توبہ استغفار کے ساتھ اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ابلیس کا جرم انانیت کا جرم ہے. یہ جب انسان پر سوار ہو جاتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات وہ سری جھوٹ بولتا ہے, جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جانتا ہے میں بہتان لگا رہا ہوں, جانتا ہے میں تہمت تراش رہا ہوں, اس کے باوجود کرتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خاتون نے لیان کے موقع کے اوپر جھوٹ بولا ہے, خود حضور نے اس کے اوپر تبصرہ فرما دیا ہے. تو اس وجہ سے انسان اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی انانیت کے لیے, اپنے استکبار کے اندر مبتلا ہو کر بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر ایک غیر معمولی جبلت ہے آپ کی انانیت کی, اس کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے. چوٹ جب اس پر پڑتی ہے تو بعض اوقات آدمی, یہ حقیقت ہے میں نے زندگی کے تجربات میں اس کو دیکھا ہے کہ سری جھوٹ بول رہا ہے, سری اتہام لگا دیتا ہے, بعض اوقات صرف اس چیز کی تسکین کے لیے. یعنی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن یہی ایک چیز ہے کہ جو اندر سے اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا. بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب بات محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ ہے ایسی چیز کہ اس میں یہ واقعہ ہے کہ انسان پھر اپنی آنکھ کے شاطیر نگلتا ہے. یہ ہے ہی ایسی چیز. اچھا, ایک کویشچن ہے آپ کی اس سے تفسیر سے متعلق. آپ ترجمہ قرآن لکھ رہے ہیں اور تفسیر لکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے نظم قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نظم قرآن کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہم نظم قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا ہمیں. دیکھیے, نظم قرآن کوئی خارج کی چیز نہیں ہے,
جب آپ قرآن مجید کی زبان کو جانتے ہیں، اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں، ان کا پورا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو نظم ایک نتیجے کے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تعبیر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے نظم قرآن کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی میں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ترجمہ کیا ہے۔ لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ عربی زبان کے الفاظ کے نیچے بس الفاظ رکھ دیتے ہیں۔ میں نے جو بات سمجھی ہے اس کو اردو زبان کی رعایت سے آج کے قاری کا لحاظ کر کے بیان کر دیا ہے۔ جب آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے تو اس کے بعد قرآن مجید کا نظم سامنے آ جائے گا۔ تو نظم یا قرآن مجید کی زبان کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں کسی چیز کو سامنے رکھ کر ترجمہ کروں۔ یعنی درست ترجمہ ہونا چاہیے۔ درست ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عہد کے الف لام ہے تو کھول دیے جائیں، آیت کا ایک موقع و محل ہے تو اس کو متعین کر دیا جائے، جو بات چلی آ رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ جملہ کس طریقے سے اور کس ساخت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اصل میں کسی بھی کلام کو ترجمہ کرنے کی ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے معاملے میں یہ بدقسمتی ہوئی کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ یعنی زبان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے آپ شیکسپیئر کا ترجمہ کریں گے تو آپ آج کی انگریزی کے اسٹرکچر کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں اس وقت بات کیسے کی جاتی تھی، اس وقت کلام کا در و بست کیا ہوتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا لحاظ آپ رکھیں، پھر ترجمہ کریں، اس کے بعد نظم خود بخود سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک یہ اطلاقی نوعیت کا سوال ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جب بچے جو ہے وہ صف میں آتے ہیں آگے جماعت کے دوران، تو امام صاحب جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں یا دوسرے حضرات بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے صف میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں تک درست بات ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے بچوں کو جب پیچھے ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، اگر صف میں بچے آ جائیں تو کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ اس کا تعلق حالات سے ہے۔ دیکھیے، عام طور پر ایک نظم قائم رکھنا چاہیے۔ بچے اگر چھوٹے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے یا انہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، تو بہتر ہے کہ انہیں اس وقت مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد میں آپ نے ایک نظم کے ساتھ، اگر بچہ سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، مجھے سب سے ادھر ادھر نہیں نکلنا، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے ساتھ اس کو کھڑا کر لیں۔ تاہم دیہاتی زندگی میں جہاں ہر ایک آدمی دوسرے کو جانتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے بچے بھی معلوم ہیں، وہ صورت نہیں ہے جو یہاں ہے، تو آپ صف بندی میں یہ ترتیب بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ صف بندی کی یہ ترتیب کہ آگے مرد کھڑے ہوں گے، پھر عورتیں کھڑی ہوں گی، بچے ایک طرف کھڑے ہوں گے، یہ اچھی ترتیب ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے۔ اور یہ آج کل کے حالات میں پریکٹیکیبل ہے بھی آج کل کے حالات میں اس میں بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو پیچھے اگر چھوڑ کے آ گئے ہیں تو کوئی بدبخت اس کو اغوائی نہ کر لے، کوئی اس طرح کا مجرم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا جن کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ہر موقع کے لیے نہیں ہوتے۔ تو نماز کے معاملے میں بھی یہ چیزیں جو اختیار کی گئیں، ان کا تعلق نماز کے آداب سے ہے یا مسجد کے آداب سے ہے۔ آداب کو آداب تک رہنا چاہیے۔ اس میں جو طریقہ ہمارے ائمہ عام طور پر اختیار کرتے ہیں وہ اصل میں فقہی مزاج سے پیدا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہماری پوری فقہ پر منطقی انداز کا غلبہ پیدا ہو گیا۔ وہ حالات کیا ہوتے ہیں، ان کی رعایت کیسے ملحوظ رکھنی ہے، انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، کون چیز کس موقع پر ہے، اس کا عام طور پر اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ وہی ذہن ہمارے ہاں لوگوں کے اوپر غلبہ پا چکا ہوا ہے، وہ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھنا چاہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں، وہاں اپروچ ہی ایک بالکل دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے معاملات کو۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز تو اللہ کے رسول نے نافذ کر دی ہے، اس کو قانون بنا دیا ہے، تو وہ تو نافذ ہو گئی قیامت تک کے لیے، لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں حالات کی رعایت سے کی جاتی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ نے ہمیں ای میلز پر بھیجے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی اور پروگرام میں ہم ٹیک اپ کریں گے۔ آپ اور مزید کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو یہ ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر ہمارے ساتھ سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔